دین وائبز، دین کی آواز۔ ابو ہریرہ اللہ سے باتیں ہیں، من تبدع احسن الوضوء، جس نے اچھے اللہ سے وضو کیا، ثم اتى الجمعۃ، پھر وہ جمعہ کی نماز کے لیے آ گیا، فاستمع وحبست، پھر وہ خاموش رہا اور اس نے جمعہ کی بات کو سنا، غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ، اللہ تعالیٰ اس کے اور پچھلے جمعہ کے درمیان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، اور اگر اس نے زیادہ ادب کا خیال رکھا تو 7 دن کی بجائے 10 دن کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، 3 دن اور بڑھا دیے جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے اللہ رب العزت کتنے مہربان ہیں کہ بندے کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں۔ جب جمعہ کی نماز ادا کر لی، اب بھاگنے والی بات نہیں، جمعہ کے بعد بھی تھوڑی دیر بیٹھیں اور اللہ کا ذکر کریں۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ من قال بعد ما یقضی الجمعہ، جس نے جمعہ پڑھنے کے بعد یہ ذکر کیا، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، یعنی یہ پڑھا سبحان اللہ العظیم مئۃ مرۃ، 100 مرتبہ، غفر اللہ له مئۃ الف ذنب، اللہ تعالی اس بندے کے 1,00,000 گناہوں کو معاف کر دیں گے، والدیہ 24 الف ذنب، اور ماں باپ کے بھی 24,000 گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ذرا غور کیجئے کہ جمعہ کے بعد یہ بندہ بیٹھ کے ذکر کر رہا ہے، اتنا ثواب کیوں مل رہا ہے؟ اس کی لاجک یہ کہ ایک تو جمعہ کے بعد سب کو بھاگی دوڑی پڑی ہوتی ہے، رش ہو جاتا ہے جوتے نکالنے میں اور پہننے میں اور گاڑیاں نکالنے میں، تو اگر زیادہ رش ہو تو لوگوں کی تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ تو شریعت نے پسند کیا کہ جمعہ کے فوراً بعد بھاگنے کی بجائے اگر کچھ لوگ بیٹھ کے ذکر کریں تو وہ دوسروں کو اپنی تکلیف سے بچائیں گے۔ اس وجہ سے 1,00,000 گناہ معاف اور والدین کے 24,000 گناہ معاف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانی ہے۔ تو جمعہ کی نماز پڑھ کے بھی انسان اللہ رب العزت کی اس طرح سے جو ہے وہ ذکر کر سکتا ہے اور اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ نبی اسلام نے فرمایا، من قرأ بعد صلاۃ الجمعۃ، جس شخص نے نماز جمعہ کے بعد یہ 3 سورتیں پڑھیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 7 مرات، 7 مرتبہ، اعاذہ اللہ بہا من السوء الی الجمعۃ الاخری، تو اللہ تعالی آنے والے جمعہ تک گناہوں سے اس بندے کی حفاظت فرمائیں گے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ پچھلے گناہ بھی معاف، اور اگر جمعہ کے بعد 7 مرتبہ یہ 3 سورتیں پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ آئندہ جمعہ تک بھی انسان کے گناہوں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ کتنا بڑا اجر ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے اس بندے کو ملتا ہے۔ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک میں کچھ اضافہ کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کو روایت یوں پہنچی کہ جو یہ 3 سورتیں 7 مرتبہ پڑھے، اس کے اگلے پچھلے گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی،
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأعطي من الأجر بعدد كل من آمن بالله واليوم الآخر، اور جتنے قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے لوگ ہوں گے ان کی تعداد کے برابر اس کو اجر عطا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ اچھا یہ صورتیں جس طرح مرد پڑھ سکتے ہیں، عورت نے تو اپنے گھر میں ظہر کی نماز پڑھنی ہوتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اہتمام کرے، غسل کرے، کپڑے بدلے، خوشبو لگائے، سورہ کہف بھی پڑھے، پھر بعد کی جو صورتیں ہیں، سورہ فلق ہے، الناس ہے، سورۃ الاخلاص ہے، تو اجر اس کو بھی اسی کا ملے گا، کیونکہ اس نے اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی پیروی کی۔ البتہ جمعہ کی نماز کے بعد مردوں کو چاہیے کہ اگر وقت ہو تو اپنے موتا کی طرف جائیں اس قبرستان میں اور ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ کہ جن کو ایصال ثواب کیا جائے گا ان کے اوپر سے عذاب کم ہوگا یا ان کے درجات بڑھیں گے، خوشی کا باعث ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ آدمی کو قبر دیکھ کر اپنی بھی آخرت کی طرف دھیان جائے گا۔ ہم لوگ اپنے مرنے کو بھول جاتے ہیں اور ہمیں اتنا ہی پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس دنیا میں مکان بنانا ہے اور چمکانا ہے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک 2 گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے، ایک خاموش کالونی میں بھی ہمارا پلاٹ ہے، وہاں پہ گھر بنایا جائے گا اتنا چھوٹا کہ انسان لیٹے گا تو اٹھ کے بیٹھ نہیں سکے گا، وہاں نہ بجلی ہوگی نہ کچھ ہوگا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ قبر میں سب سے زیادہ نفع دینے والا عمل اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اب اللہ کا ذکر ہم جتنا کریں گے تو قبر میں روشنی ہوگی، قبر جنت کا باغ بنے گی۔ تو جمعہ کے دن اس چیز کو پسند کیا گیا کہ انسان قبرستان میں جائے اور قبرستان کو دیکھے، قبروں کو دیکھے اور اپنے بھی انجام کو یاد کرے۔ تو فرمایا من زار قبر والدیہ او احدہما، جس نے ماں باپ کے قبروں کی زیارت کی یا کسی ایک کی ان میں سے جمعہ کے بعد، غفر لہ وکتب بارن، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں اور اس کا نام فرما برداروں کی فہرست میں لکھ دیتے ہیں کہ یہ بندہ اپنے ماں باپ کا بھی فرما بردار اور یہ بندہ اپنے رب کا بھی فرما بردار۔ اب ذرا غور کیجئے کہ جب اللہ رب العزت کی عنایت اتنی عام ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جمعہ کے دن ان اعمال کی پابندی کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ان برکتوں کو سمیٹیں۔